هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يستمع في ملكه كل العبد. ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى نصف الآخر عتق النصف الثاني. ولو عنى بالملك الشراء وبالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز، لأن الشراء علة الملك والملك حكمه، فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين، إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة. یعنی کہ مثال الاولی پہلی قسم کی مثال اس مسئلے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہے ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں غلام کا مالک ہو گیا تو آزاد ہے. فملک نصف العبد فباعه ثم ملک النصف الآخر لم يعتق، بس وہ آدھے غلام کا مالک ہو گیا اور اس نے اس آدھے غلام کو فروخت کر دیا، پھر دوسرے آدھے کا مالک ہو گیا تو کہنا ہے کہ غلام آزاد نہ ہوگا. اذ لم یستمی فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں پورا غلام اکٹھا نہیں ہوا ہے، جمع نہیں ہوا. ولو قال ان اشتریت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني، اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے غلام خریدا تو آزاد ہے، بس آدھے کو خریدا پھر اس کو فروخت کر دیا، پھر دوسرے آدھے کو خرید لیا تو دوسرا آدھا آزاد ہو جائے گا. ولو عنا بالملك الشراء وبالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز، لأن الشراء علة الملك والملك حكمه، فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين. اور اگر ملک سے شراء مراد لی یا شراء سے ملک مراد لی تو اس کی نیت بطریق مجاز صحیح ہوگی، کیونکہ شراء ملک کی علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے، لہذا علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے استعارہ عام ہوگا. الا انه فيما يكون تخفيفا بحقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة، مگر اس صورت میں جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو تہمت کی وجہ سے قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے تصدیق نہیں کی، نہ کہ اس لیے کہ استعارہ صحیح نہیں ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ استعارہ کے پہلے طریقے یعنی استعارہ بین العلت والمعلول کی مثال ذکر فرما رہے ہیں. مصنف نے مثال کو ذکر کرنے سے پہلے ایک تمہید ذکر کی ہے اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے. مصنف نے کہا کہ یہاں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اگر کسی نے کہا ان ملکت عبدا فهو حر، اور پھر غلام کا آدھا حصہ خرید کر اس کو فروخت کر دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو یہ دوسرا حصہ آزاد نہیں ہوگا. اور اگر اس نے اس طرح کہا کہ ان اشتریت، پہلی مثال میں ان ملکت کا لفظ تھا، تو اگر اس نے کہا ان اشتریت عبدا فهو حر اور پھر ایک غلام کا آدھا حصہ خرید کر اس کو فروخت کر دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو دوسرا آدھا حصہ آزاد ہو جائے گا. اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو مصنف نے بیان کیا کہ ان دونوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ عرفاً شراء کے متحقق ہونے کے لیے شیء مشترک کے تمام اجزاء کا مشتری کے ملک میں جمع ہونا شرط نہیں ہے. چنانچہ اگر کسی نے ایک شے کو متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا خریدا
تو اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ شخص اس شے کا مشتری ہے اور اس نے اس شے کو خرید لیا ہے۔ اس کے برخلاف عرفاً کسی شے پر ملک کے متحقق ہونے کے لیے اس شے کی تمام اجزاء کا ملک میں جمع ہونا شرط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایک شے کا متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا مالک ہو تو اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص اس شے کا مالک ہوا ہے۔ اب پہلے مسئلے میں چونکہ غلام ایک وقت میں پورے کا پورا حالف کے ملک میں جمع نہیں ہوا ہے، اس لیے شرط یعنی ملک نہیں پائی گئی، اس کی وجہ سے نصف آخر آزاد نہیں ہوگا، اور نصف اول فروخت کرنے کی وجہ سے چونکہ اس کے ملک سے نکل گیا ہے لہذا وہ حصہ بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مسئلے میں چونکہ اس نے لفظ اشتریت استعمال کیا ہے اور شرح متحقق ہونے کے لیے شے مشترک کے تمام اجزاء کا مشتری کے ملک میں جمع ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے دوسرے مسئلے میں نصف آخر آزاد ہو جائے گا، کیونکہ آزاد ہونے کی شرط کیا تھی؟ غلام کا خریدنا، اور وہ شرط پائی گئی اگرچہ متفرق طور پر، اور جب شرط پائی گئی تو غلام کا حصہ آزاد ہو جائے گا۔ اس تمہید کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں اسی سے متعلق۔ کہتے ہیں کہ اگر حالف یا قائل نے اگر لفظ ملک بول کر اس سے شرح کا ارادہ کیا، یعنی حالف کہتا ہے، قائل کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ ان ملکت عبدا فهو حر، اس میں لفظ ملک سے مجازاً میں نے شرح مراد لیا، میرے کہنے کی میری نیت یہ تھی کہ ان اشتریت عبدا فهو حر۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کی نیت بطریق مجاز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ شرح یہ ملک کی علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے، اور شرح ملک کی علت اس لیے ہے کہ شرح کو بلا واسطہ اس بات ملک کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ علت اور معلول کے درمیان طرفین سے استعارہ جائز ہے، لہذا یہاں شرح بول کر ملک مراد لینا اور ملک بول کر شرح مراد لینا دونوں جائز ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے ان ملکت عبدا فهو حر کہا اور ان اشتریت عبدا فهو حر کا ارادہ کیا تو نصف آخر آزاد ہو جائے گا، جیسا کہ ان اشتریت عبدا فهو حر کہنے کی صورت میں نصف آخر آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے ان اشتریت عبدا فهو حر کہا اور ان ملکت عبدا فهو حر مراد لیا تو دیانتاً یعنی فیما بینہ و بین اللہ غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا، جیسا کہ ان ملکت عبدا فهو حر کہنے کی صورت میں غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ الا انہ یکون تخفیفاً سے ایک دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہے کہ جب شرح اور ملک کے درمیان استعارت طرفین سے جائز ہے تو جس صورت میں شرح بول کر ملک مراد لیا گیا ہے اس صورت میں قضاءً اس کی تصدیق کی جانی چاہیے تھی، جیسا کہ آپ نے کہا دیانتاً درست ہے، اور جس طرح دیانتاً غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوتا ہے اسی طرح قضاءً بھی غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے بلکہ وہ نصف غلام کے آزاد ہونے کا حکم کرتا ہے، جیسا کہ ان اشتریتوں کی صورت میں نصف غلام آزاد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ اس نیت میں قائل کا فائدہ ہے، یعنی اگر قائل نے کہا کہ ان اشتریت عبدا فهو حر اور کہا میری مراد تھی ان ملکت عبدا فهو حر، تو ظاہر سی بات ہے غلام آزاد نہیں ہوگا، تو اس صورت میں قائل کا فائدہ ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے قائل اپنی اس نیت میں متہم ہے، تو اس کی تہمت کی وجہ سے قاضی قائل کی اس نیت کی تصدیق نہیں کرے گا، یعنی قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی غلام آزاد نہیں ہوا ہے۔ ہاں دیانتاً جو ہے وہ اس کی دیانتاً اس کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں قاضی کا قائل کی تصدیق نہ کرنا اس تہمت کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ استعارہ درست نہیں ہے۔ ومثال الثانی اذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البزع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة۔
اور مثال الثانی کہ دوسرے طریقے کی مثال یہ ہے کہ اذا قال لامرأته حررتك ونوابه الطلاق، جب کسی نے اپنی عورت سے کہا میں نے تجھ کو آزاد کیا اور اس سے طلاق کی نیت کی، یصح تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البزع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة، اس لیے کہ لفظ تحریر اپنی حقیقت کے اعتبار سے زوال ملک رقبہ کے واسطے سے زوال ملک وضع کو ثابت کرتا ہے، لہذا لفظ تحریر زوال ملک متع کے لیے سبب محض ہوگا۔ تو یہ بات جائز ہے کہ اس سے طلاق مستعار لیا جائے جو کہ ملک متع کو زائل کرنے والی ہے۔ یہاں سے مصنف نے استعارے کے دوسرے طریقے کی مثال دی ہے، یعنی اتصال بین السبب والمسبب، اور مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا حررتک، اس کا ترجمہ ہے میں نے تجھے آزاد کیا، یا کہہ دیا انتی حرۃ تو آزاد ہے، اور کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تھی، تو مصنف کہتے ہیں کہ مجازاً یہ نیت درست ہے اور یہ صحیح ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تحریر اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے زوال ملک رقبہ کے واسطے سے زوال ملک متع کو ثابت کرتا ہے، یعنی ماضی نے لفظ تحریر کو اس لیے وضع کیا ہے کہ اس سے ملک رقبہ آزاد ہو، پھر ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع بھی زائل ہوتی ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ لفظ زوال ملک متع کے لیے سبب محض ہوگا، کیونکہ یہ لفظ نہ تو زوال ملک متع کے لیے موضوع ہے اور نہ زوال ملک متع اس لفظ کی طرف وجوداً یا وجوباً منسوب ہے، البتہ یہ لفظ زوال ملک متع کی طرف مفضی ہے، یعنی اس لفظ سے ملک رقبہ کا زوال تو یقینی ہے لیکن ملک متع کا زوال امر اتفاقی ہے، البتہ یہ لفظ زوال ملک متع کی طرف مفضی ہے، یعنی اس لفظ سے ملک رقبہ کا زوال یقینی ہے لیکن ملک متع کا زوال امر اتفاقی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ قائل نے اس لفظ سے اگر اپنی بادی کو مخاطب بنایا تو زوال ملک متع متحقق ہو جائے گا، لیکن اگر غلام کو مخاطب بنایا تو زوال ملک متع متحقق نہیں ہوگا، حالانکہ زوال ملک رقبہ دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ تحریر زوال ملک متع کا سبب ہے اور زوال ملک متع اس کا مسبب ہے، اور سبب بول کر چونکہ مجازاً مسبب مراد لینا جائز ہے، اس لیے یہاں لفظ تحریر یعنی حررتک یا انتی حرۃ بول کر لفظ طلاق یعنی انتی طالقن کا مراد لینا جائز ہے جو ملک متع کو زائل کرتا ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو شوہر نے اگر انتی حرۃ یا حررتک سے طلاق کی نیت کی تو اس کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی بیوی پر ایک طلاق اور اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ وَلَا يُقَالُ لَوْ جُعِلَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيًّا كَصَرِيحِ الطَّلَاقِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَجْعَلُهُ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا يقال اور نہ کہا جائے کہ لو جعل مجازا عن الطلاق کہ اگر تحریر کو طلاق سے مجاز قرار دے دیا جائے، لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق تو ضروری ہے کہ وہ طلاق جو اس سے واقع ہو رجعی ہو جیسے کہ صریح طلاق ہے۔ لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ ہم تحریر کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیتے بلکہ اس سے جو ملک متع کو زائل کرنے والا ہے۔ وذلك في البائن إذ الرجع لا يزيل ملك المتعة عندنا، اور یہ طلاق بائن میں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک طلاق رجعی ملک متع کو زائل نہیں کرتی۔ اس عبارت میں مصنف نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔
اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لفظ حررت کی اور انتی حرتن طلاق سے مجاز اور استعارہ ہے، یعنی اگر حررت کی یا انتی حرتن بول کر مجازن انتی طالقن مراد لیا گیا تو یہ درست ہوگا، اور حررت کی طلقت کی کے اور انتی حرتن انتی طالقن کے قائم مقام ہوگا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ قائم مقام کا وہی حکم ہوتا ہے جو منوب عنہ یعنی اصل کا ہوتا ہے، اور اصل یعنی طلقت کی اور انتی طالقن کا حکم یہ ہے کہ ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا جو اس کے قائم مقام ہے یعنی حررت کی اور انتی حرتن اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ لفظ تحریر یعنی حررت کی اور انتی حرتن کو لفظ طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا ہے، بلکہ مزیل ملک متع سے مجاز قرار دیا ہے، یعنی ہم نے لفظ تحریر سے مجازاً طلاق مراد نہیں لیا ہے، بلکہ ملک متع کو زائل کرنے والی چیز مراد لی ہے، اور ملک متع کو زائل کرنا طلاق بائن سے ہوتا ہے نہ کہ طلاق رجعی سے، کیونکہ ہمارے نزدیک طلاق رجعی ملک متع کو زائل نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک طلاق رجعی کے بعد شوہر بغیر نکاح کے رجعت کا مالک ہوتا ہے۔ تو جب لفظ تحریر مزیل ملک متع سے مجاز و مستعار ہے اور مزیل ملک متع طلاق بائن ہے نہ کہ طلاق رجعی، تو لفظ تحریر یعنی حررت کی اور انتی حرتن سے طلاق بائن واقع ہوگی نہ کہ طلاق رجعی۔